زمانہ جاہلیت والا تھا تو وہ مسلمان تھوڑے تھے، وہ کافر تھے۔ پھر فکرہ سنیں، کافر لوگ اللہ کے گھر کی خدمت کو فخر سمجھتے تھے، اعزاز سمجھتے تھے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جڑے آپوں تے مسیتی نے نیڑے بھی نہیں آنے، تے جڑا کوئی مسجد نہیں خدمت کرنا ہوگا نا پیا، اس کی بھی حقارت نہیں نظر نال تکنے۔ اے کون ہے جی؟ اے چندہ کرنا ہے مسیتی دا۔ اے کون ہے جی؟ اے دریاں پانا ہے مسجد دیاں۔ اے کون ہے جی؟ اے جھاڑو دینا ہے مسجد میں۔ اے جی واشرومہ تے وضو خانے نہیں صفائی واسطی اساں رکھے ہے۔ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ستم ظریفی یہ ہے، ظلم یہ ہے، بڑے بڑے راشی، بڑے بڑے زانی، بڑے بڑے بدکار، بڑے بڑے جواری، بڑے بڑے ظالم، جن کے فارم ہاؤسز سے غریبوں کے خون کی بو آتی ہے، یتیموں کے مال کی بو آتی ہے، انہاں نہ کوئی ملازم ہوئے نا، اس کی بڑے فخر نال دسنے اے فلانے نہ پیے ہے جی، اے فلانے نہ سیکٹری ہے، اے فلانے صاحب نہ ملازم ہے۔ اور مسجد کے ملازم کے بارے میں، مسجد کے خادم کے بارے میں ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ حالانکہ میں تو اڈکل پوچھنا چاہنا، زمین میں سب سے زیادہ عزت والا اگر کوئی گھر ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کا گھر ہے۔ سبحان اللہ بن دی۔ زمین میں سب سے زیادہ خدا کی زمین میں عزت دار اگر کوئی گھر ہے، خدا کی عزت کی قسم رکھو میرے سر تے قرآن، میں دعوے نالے گل کر رہا، میں باوضو ہاں، خانہ خدا وچ او ہور کسے دا گھر نہیں، کسے چودھری دا، کسے نواب دا، کسے ملک دا، کسے میمن دا، کسے سیٹھ دا گھر نہیں۔ اگر عزت دار گھر اگر زمین پہ ہے تو وہ صرف اور صرف میرے رب کا گھر ہے۔ بڑا گھر جو ہے وہ میرے رب کا گھر ہے۔ اگر گھر عزت دار ہے تو پھر اس وچ خدمت کرنے والا بھی عزت دار ہونا چاہیے۔ آج تو لوگ خادم کو نا حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن تو انہوں ایک حدیث سناواں تے کلیجے ٹھرن گے میرے پائیاں دے۔ سرکار فرماندے ہیں جس بندے نے ایک بک پر کے مٹی نہیں، ایک بک پر کے مٹی نہیں مسجد چو باہر کٹ دیتی، حضور فرماندے ہیں اس وسطی سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے فرشتے بھی مغفرت کی دعا مانگتے۔ عام جی گل۔ ایک اور حدیث سنیں، ایک اور حدیث سنیں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، کوئی بندہ دائیں بائیں متوجہ نہ ہوئے، توجہ میں اپنی طرف رکھوانا چاہتا ہوں، میں آپ کے رابطے سے اور تعلق سے آپ حضرات سے مخاطب رہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جس بندے نے کسی مسجد میں دری بچھا دی، چٹائی بچھا دی، قالین بچھا دی، جب تک وہ قالین پھٹے گی نہیں اس وقت تک سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چیونٹیاں بھی اس کی مغفرت کی دعا مانگے گی۔ جس نے کسی کوئی دیا جلا دیا، کوئی چراغ روشن کر دیا، کوئی بلب لا دیتا، کوئی دیوا بال دیتا، حضور فرماتے ہیں جب تک وہ دیوا بلنا رہا، وہ بلب جلنا رہا، اس وسطی مغفرت نہیں دعاواں ہونی رہے۔ چلو جس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں، اور جو آیت میں نے پڑھی ہے خطبے میں آپ حضرات کو اس بات کی طرف بڑی جلدی لے جاؤں گا۔ مکے کے جو کافر تھے وہ اللہ کے گھر کی خدمت کو اپنا اعزاز سمجھتے تھے، اور انہوں نے کوشش ہونی سی کہ جڑا ہر قوم نہ کوئی بندہ او اللہ نے کرنی خدمت وچ شامل ہوئے، اللہ نے کرنی خدمت وچ داخل ہوئے۔ کسے نے ذمے پانی پلاننی ڈیوٹی، کسے اپنے ذمے لئی کہ میں اللہ نے کرنی صفائی کرساں، کسے نے ذمے اے سی کہ میں حاجیاں کی خدمت کرساں، کسے نے ذمے پوچا لانا، کسے نے ذمے اللہ نے کرنی دروازہ کھولنا۔ انہاں مختلف ڈیوٹیاں ونڈیاں سن، تقسیم کیتیاں سن۔ عثمان بن طلحہ آئے ہائے ابھی مسلمان نہیں ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نے ذمہ پتہ ہی کیسی، انہاں کول اللہ نے کارنی چابی سی۔ زمانہ جاہلیت میں انہاں کول اللہ نے کارنی چابی سی۔ انہاں نا اپنا بیان ہے، انہاں نا بیان اپنا ہے۔ حدیث پاک نے اندر فرمانے ہیں کہ ہر سمار والے دن اور جمعرات والے دن
اسی اللہ نے کارنا دروازہ کھولنے سا اور میں کھولنا سا دروازہ، اور جس کی میں چاہواں اور اندر داخل کرنا سا، جس کی چاہواں میں اندروں باہر کڑنا سا۔ ہجرت سے ایک دن پہلے ہائے میں قربان جاواں عثمان آہنے میں بیت اللہ شریف نے نال کلتے ہاں تے اندر وہ آیا جڑا نبیاں دا امام ہے۔ آئے ہائے ہجرت سے ایک دن پہلے عثمان بن طلحہ کہنے نے سرکار اپنے صحابہ کرام دے نال رفقا دے نال اللہ دے گھر داخل ہوئے اور مینوں فرمایا مینوں چابی دے، چابی دے، چابی دے۔ میں انکار کیتا، میں کیا میں چابی کوئی نہیں دینی، میں آپ نو اللہ دے گھر داخل ہون تم منع کیتا، اور آپ دی بارگاہ دے اندر کچھ نازیبا جملے بھی میں بولے، کچھ بدتمیزی والے جملے بھی میں بولے، کچھ تلخ جملے بولے، میں کچھ ترش جملے بولے، لیکن میں حضور دے حوصلے تے قربان جاواں، سرکار دے صبر تے قربان جاواں۔ آپ نے بڑی محبت دے نال تے بڑے حوصلے دے نال میرے او ترش جملے سنے۔ آپ نے مینوں فرمایا عثمان اج تے تو مینوں ڈک دیتا ہے اللہ دے گھر داخل ہون، تو مینوں چابی نہیں دیتی، میں منگی بھی ہے تے تاوی نہیں دیتی، ایک ویلا آن والا ہے چابی دا مالک میں ہوواں گا، چابی میرے کول ہوئے گی، میں جنوں چاہواں گا اللہ دے گھر داخل کراں گا، جنوں چاہواں گا میں اللہ دے گھر چوں باہر کڈاں گا۔ تے عثمان کہندے نے اگر چابی تواڈے کول آ گئی تے پھر اس دن قریش ذلت والے ہو جان گے، ذلیل ہو جان گے، ہلاک ہو جان گے۔ آپ نے فرمایا نہیں او ٹائم انہاں دی ذلت دا نہیں ہوئے گا، بلکہ جدوں چابی دا مالک میں ہوواں گا اللہ اس وقت قریش نو عزت دار بڑھا لے گا، وہی ٹائم ہوئے گا قریش دے عزت دار ہون دا۔ گرامی قدر احباب حضرت عثمان کہنے نے میں سرکار نو چابی نہ دیتی، اللہ دے نبی تے چلیں گئے، لیکن حضور دے جان تو بعد میں اپنے دل نو ٹٹو لیا تے میرے دل نے گواہی دیتی کہ سونا جڑی گل پیا کردا سی ٹھیک پیا کردا سی، ایک ویلا آئے گا چابی مینوں دینی پہ جائے گی، لہٰذا میں ارادہ کیتا کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں، لیکن جڑوں میرے ارادے دا علم قریش دے سرداراں نو آیا تے انہاں دے متھے دے تیور بدل دے میں ویکھے تے میں اپنے ارادے تو باز آ گیا، میں کلمہ نہ پڑھیا، اور ایک ایسا وقت بھی آیا میری آنکھاں نے دیکھیا کہ 10,000 دا لشکر لے کے مدینے دا تاجدار مکے دے اندر داخل ہویا، اور کیویں آیا مالک بن کے آیا، فاتح بن کے آیا، تے میرے آقا جدوں مکے دے اندر فاتح بن کے داخل ہوئے، بلال تے ظلم کرن والیاں دیاں نظراں جھکیاں ہوئیاں نے، حضرت سمیہ نو مارن والیاں دیاں نظراں جھکیاں ہوئیاں نے، حضرت زنیرہ تے ستم کرن والیاں دیاں نظراں جھکیاں ہوئیاں نے۔ سرکار آئے، آپ نے مینوں بلایا تے مینوں بلا کے فرمایا چابی کتھے ہی چابی دے، چابی کتھے ہی چابی دے نا۔ میں آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال نو چابی دیتی تے چابی ایویں نہیں دیتی، میں چابی دے نے آکھیا اے امانت میں توڑے سپرد پیا کرنا، توجہ نال جملہ سننا ہے۔ عثمان کہندے نے میں جدوں چابی دین لگا تے میں اے آکھیا کہ میں اے امانت توانوں پیا دینا وا، حالانکہ عثمان دا اے فکرہ کہنا غلط سی، قانون دے خلاف سی، کیونکہ اج تے امانت دا مالک مدینے دا تاجدار، اج تے مکے دا مالک مدینے دا تاجدار، اج تے مکے دا فاتح مدینے دا تاجدار، اج تے اختیار میرے آقا دی بارگاہ دے کول۔ لیکن عثمان کہندے نے میرے دل وچ خیال آیا، پتہ نہیں کہ خیال آیا، تے میں کہیا اے امانت توانوں پیا دینا وا، تے نالے میں چابی دتی، نالے میں کلمہ پڑھ لیا۔ سرکار نے اپنے ہتھاں دے نال اللہ دے گھر دا دروازہ کھولیا، سرکار اندر گئے، صحابہ نو بھی نال لے گئے، بڑی دیر تک میں ویکھدا رہیا سرکار اللہ دے گھر دے اندر رہے، پھر آپ نے سارے بتاں تو اللہ دے گھر نو پاک کیتا، باہر آئے، آپ نے مسکرا کے فرمایا عثمان کتھے وے؟ اللہ دے نبی میں اے حاضر ہاں، فرمایا چابی ہن میں پیا دینا۔ کیا بات،
سرکار نے فرمایا چابی ہن میں پیا دینا اور قیامت تک کے چابی تیرے کول رہے گی، کوئی مائی دلال جمعے ہی نہیں جڑا تیرے کول چابی لے لوے۔ گرامی قدر احباب تیرے منہ گل جیڑی نکلے او تیرے، تو جو اشارہ کریں اوہی تقدیر۔ اے چابی ہن تیرے کول رہے گی، قیامت تک کوئی بندہ تیرے کو چابی نہیں لے سکتا۔ جڑا لوے گا او ظالم کہلائے گا، او غاصب کہلائے گا۔ میرے گرامی قدر احباب حضرت عثمان دے کول چابی نہیں تے سرکار دا وصال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر دا زمانہ آیا، چابی دا مالک عثمان۔ حضرت عمر دا زمانہ آیا، چابی دا مالک عثمان۔ عثمان دا زمانہ آیا، چابی دا مالک عثمان۔ حضرت مولا علی دا دور آیا، چابی دا مالک عثمان۔ خلافت راشدہ گزر گئی تے خلافت بنو امیہ آ گئی تے چابی دا مالک حضرت عثمان دے خاندان دا بندہ۔ اس وقت حضرت عثمان بن طلحہ دا انتقال ہو چکے ہیں سی، اس تو بعد خلافت بنو امیہ گزر گئی تے خلافت بنو عباس آ گئی۔ خلافت بنو عباس دے اندر بھی چابی حضرت عثمان بن طلحہ دے گھر دے اندر رہی تے خاندان دے اندر رہی۔ پھر ترکان دا زمانہ آیا، 600 سال تو زیادہ ترکان نے اس علاقے دے اندر حکومت کی تھی تے چابی حضرت عثمان بن طلحہ دے خاندان دے اندر رہی تے ترکی چلے گئے، سعودی آ گئے تے شاہ فہد دے دور تو لے کے فیصل سعود دے دور تو لے کے تے اج دے موجودہ حکمران تک چابی عثمان بن طلحہ دے خاندان دے اندر ہے۔ ہونویں سعودی حکمران نے اللہ دے گھر جانا ہوئے تے او کال عثمان بن طلحہ دے خاندان دے چشم و چراغ نو کرنے تے بڑے پروٹوکول نال عثمان بن طلحہ دا بندہ آندا ہے اور آ کے اللہ دے گھر دا بوہا کھول دے تے وقت دا حکمران اندر داخل ہوندا ہے، تیرے منہ گل جیڑی نکلے او تیرے۔ مل کے بولو، تیرے منہ گل جیڑی نکلے او تیرے، تیرے منہ گل جیڑی نکلے او تیرے، تو جو اشارہ کریں اوہی تقدیر۔ تیرے منہ گل جیڑی نکلے او تیرے، تیرے منہ گل جیڑی نکلے او تیرے، تو جو اشارہ کریں اوہی تقدیر۔ دن کو کہا دن تو دن ہو گیا، رات کو کہا رات تو رات ہو کے رہی، تیرے منہ گل جیڑی نکلے او تیرے۔ تو جو اشارہ کریں اوہی تقدیر۔ آج بھی وہ چابی حضرت عثمان کے خاندان کے بندے کے پاس ہے۔ جب بھی کوئی بندہ بیت اللہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کال انہی کو کرتا ہے اور ان کے خاندان کا بندہ چابی لے کے آتا ہے اور اللہ کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ نے اپنے پاک محبوب نبی نو فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ حضرت عمر نال کھڑے سن، حضرت عباس نال کھڑے سن، مولا علی نال کھڑے سن۔ جدوں سرکار عثمان نو چابی دین لگے نا تے مولا علی پاک ہاتھ بن کے آدن، سرکار باقی ذمہ داریاں ساڑھے خاندان دے اندر نے، چابی چانی کیڑی اوکھی گل، چابی دی ذمہ داری بھی سانو دے دیو۔ حضرت عباس کہندن سرکار باقی اللہ دے گھر دیاں بہت ساریاں ڈیوٹیاں ساڑھے خاندان دے اندر نے، چابی کیڑی پاری چیزیں سانو دے دیو، اسی سنبھال لوانگے۔ آپ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، امانتاں انہاں نو واپس کر دیاں نے جنہاں کو نو امانتاں نہیں جاون، امانتاں انہاں نو واپس موڑی دیاں نے جنہاں کو امانتاں لئیاں جاون۔ اور حضرت عمر کہنے نے اساں پہلی واری اے آیت حضور دے منہ سنی، اس تو پہلے اساں اے آیت نہیں سنی، اور سانو اس گل دا یقین ہو گیا کہ کعبے دے اندر جدو سرکار موجود سن تے اے آیت اللہ دے نبی تے نازل ہوئی۔ کیڑی آیت؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ امانت انہوں واپس کیتی جائے
جدے کولوں امانت لئی جائے لوگ سمجھدے نے کوئی بندہ کسے نو سونا دے دیویں چاندی دے دیویں او دے اندر گھپلا نہیں کرنا خیانت نہیں کرنی امانت دے اندر خیانت ہو جائے گی اگر کسے بندے نے کسے دی پارکنگ دے اندر گڈی کھڑی کر دیتی ہے تے گڈی نو نقصان نہ ہوئے اے امانت دے اندر خیانت ہو جائے گی اگر اے ہی مفہوم امانت دا ہے تے اے بڑا مختصر مفہوم ہے بڑا کمزور مفہوم ہے اللہ نے قرآن مجید دے اندر لفظ امانت نہیں مولیا فرمایا انتو ادُّ الامانات الى اہلیا ایک امانت نہیں اللہ نے فرمایا امانات انہاں نو واپس کیتیاں جاون جنہاں کل نہیں جاون اس مفہوم دی مناسبت دے نال جس چیز نال کسے دا حق وابستہ ہو جائے وہ چیز امانت ہے میں پڑھے لکھے لوگاں دے سامنے امانت دے مفہوم نو واضح کرنا چاہنا ہوا ہاں عالم دے کول ادا علم امانت استاد کول ادے شاگرد امانت پیر کول ادے مرید امانت حکمران کول ادی رعایا امانت خامد کول ادی بیوی امانت بیوی کول ادی عزت امانت حتیٰ کہ انسان دی ہر چیز اللہ دی امانت انسان دی ہر چیز دا مالک میرا اللہ ہے انسان دی اولاد دا مالک میرا اللہ جان دا مالک میرا اللہ عزت دا مالک میرا اللہ آبرو دا مالک میرا اللہ حتیٰ کہ او جان جس تے انسان نو بڑا فخر ہے بڑا گھمنڈ ہے کوئی انسان اپنے حسن تے مان کر دے کوئی انسان اپنے بالا تے مان کر دے کوئی انسان اپنی سرمئی اکھاں تے مان کر دے کسے انسان نو اپنے حسن تے مان کسے انسان نو اپنی رنگت تے مان حالانکہ جس چیز تے انسان مان کر دے اے چیز بھی انسان دی اپنی نہیں اس دا مالک بھی کون ہے مل کے بولو اس دا مالک بھی کون ہے مل کے بولو اگر انسان اپنی جان دا مالک ہے تو پھر انسان نو اختیار ہے جی میں چاہے اپنی جان نو استعمال کرے حالانکہ اے اختیار اللہ کریم دے پاک نبی نے نہیں عطا فرمایا انسان نو اپنی جان بھی اویں ہی استعمال کرنی ہے جی میں خدا دا حکم ہے مصطفیٰ دا حکم ہے کوئی بندہ اپنے گلے دے اندر پھندا نہیں پا سکدا اپنی جان نو ہلاک نہیں کر سکدا کوئی بندہ چھری لے کے اپنی انگلی نہیں کٹ سکدا اپنے وجود نو زخمی نہیں کر سکدا اپنے اعضاء نو نقصان نہیں دے سکدا گرامی قدر احباب اگر انسان اپنی جان دا مالک ہوے یار نہ تے انہوں تصرف دا اختیار بھی ہونا چاہیے سی لہذا انسان کو اپنی جان دے اندر تصرف دا اختیار نہیں انسان نے اپنی جان نو اویں ہی استعمال کرنا ہے جویں اللہ نے حکم فرمایا ہے اس واسطے سرکار نے اس بندے دا جنازہ نہیں پڑھیا جدے بارے حضور نو پتہ چلیا انہیں خودکشی کی تھی سرکار نے فرمایا تسی جنازہ پڑھو میں نہیں پڑھو خودکشی والا ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا جس نے خودکشی کر رکھی تھی حضور نے جنازہ نہیں پڑھا اور حضور نے جو جملے بولے آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو پھندے سے لٹکائے گا وہ پھندے سے لٹکایا جاتا رہے گا جو بندہ زہر کھائے گا وہ زہر کھلایا جاتا رہے گا جو بندہ نائف سے چھری سے اپنے اعضاء کو کاٹے گا اس کے اعضاء کو کاٹا جاتا رہے گا جو بندہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے گا اس کی جان کو ہلاکت میں ڈالا جاتا رہے گا جو وہ کرے گا وہی کام اس کے ساتھ ہوتا رہے گا حضور نے خودکشی کو جرم عظیم قرار دیا ہے ایک فکرہ اور ایک نکتہ اچانک چلتے چلتے میرے ذہن میں آ گیا ہے لیکن میں بولوں گا اس وقت جب آپ سبحان اللہ بولیں گے تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا اور اپنے آپ کو مروانا اپنے آپ کو مارنا اپنے آپ کو زخمی کرنا اپنے آپ کو ضرر دینا اپنے آپ کو نقصان دینا اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے اسلام نے اسے ناجائز قرار دیا ہے لیکن میدان جہاد میں جو بندہ چلا جائے اور اپنا سینہ تان کے کھڑا ہو جائے اور کافر اس کے سینے میں تیر مار کے اسے شہید کر دیں ایسے کو اللہ کی غیرت نے کہا ہے مردہ بھی نہ کہو واہ 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 ایک بار پھر بولے ذرا جو بندہ میدان جہاد میں چلا جاتا ہے اس نے بھی تو اپنی جان کو ہلاکت کے لیے کافروں کے سامنے پیش کیا ہے آؤ اور مجھے مارو اور انہوں نے تیر مارا
تلوار کا نشانہ لیا، اسے شہید کر دیا۔ اللہ کی غیرت اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتی، اسے مردہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ حالانکہ اس بندے نے بھی اپنی جان نو ہلاکت واسطے پیش کیتا ہے کافراں دے سامنے، لیکن اللہ دی غیرت انہوں مردہ بھی نہیں کہنے نہیں۔ اور دوے پاسے او بندہ ہے جنہیں اپنی جان نو ہلاکت دے اندر پایا ہے، جنہیں اپنے گلے دے اندر رسی پا کے پنکھے نال لٹکایا ہے، اس نو خودکشی کیا جانا ہے۔ ایک عمل جائز ہے، دوسرا عمل ناجائز ہے۔ ایک عمل قابل ثواب، دوسرا عمل قابل عذاب۔ وجہ کوئی ہے جڑی میں تانوں ہن تک دسی ہے کہ انسان دا جسم اے اللہ دی امانت ہے، تے انسان اپنے جسم نو اللہ دے حکم نال استعمال کرے تے او قابل ثواب بن جاندا ہے، اور اللہ دے حکم دے خلاف استعمال کرے تے قابل عذاب بن جاندا ہے۔ انسان دی جان اللہ دی امانت، مل کے بولو، انسان دی جان اللہ دی امانت، انسان دا مال اے اللہ دی امانت۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے مال میرے فن نال میں نو ملے ہے، میرے علم دے کمال نال میں نو ملے ہے، ہاں اے مال میری کاریگری دے کمال نال میں نو ملے ہے۔ اوے نہیں، مال اے بھی میرے اللہ دی امانت۔ اوے کئی لوگ فن والے نے، فنکار نے، کئی لوگ تجربہ کار نے، لیکن بیچارے صبح دا ہوندہ ہے شام نہ نہیں ہوندہ۔ اے مال بھی اللہ دی امانت ہے، اور اے کافران دا نظریہ ہے، اے بیمانہ دا نظریہ ہے کہ اے مال سانو اپنی کاریگری نال ملے آئے۔ اے قارون دا ذکر تسا حضرات نے سنیا ہوئے گا، قرآن دے اندر دا ذکر آیا ہے۔ اے حضرت موسیٰ دا رشتہ دار سی، اور اتنا بڑا خزانیاں دا مالک سی کہ خزانیاں دیاں چابیاں ایک سو اونٹ لے کے چلدا سی، انہیں دنیا دے اندر جنت بنائی۔ اور حضرت موسیٰ نے ایک دن انہوں آکھیا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ خزانوں کی چابیاں اٹھا کے چلا کرتے تھے، اتنا بڑا خزانوں کا مالک تھا، حضرت موسیٰ کا رشتہ دار تھا۔ ایڈا بڑا ظالم سی کہ اس دے ظلم دے ذکر اللہ نے قرآن پاک دے اندر کیتن۔ ایک دن حضرت موسیٰ نے انہوں فرمایا اے ظالماں ظلم نہ کر، اے مال آج ہے ہی کل نہیں رہنا، اے اللہ دی امانت ہے۔ اللہ نے جویں تینوں مال دیتا ہے ایویں یار تو غریباں نو مال دے، ایویں یار مسکیناں نو مال دے، ایویں یار یتیماں تے خرچ کر۔ اور اللہ نے جویں تیرے تے احسان کیتا ہے ظالماں ایویں یار لوکاں تے احسان کردا جاؤ۔ انہیں آکھیا کیڑا اللہ، نعوذ باللہ، کیڑا اللہ؟ اے علم اللہ نے ادھے متکبر دا جملہ قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا ہے، کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، اے تے میرے علم دا کمال، اے تے میرے فن دا کمال، اے تے میری کاریگری دا کمال۔ میں اگر فلانی جگہ تے سودا نہ کردا تے میں کوٹھی نہ بناندا، میں اگر یورپ دا ویزا نہ لواندا تے میں کوٹھی نہ بناندا۔ اوے مومن دی اے انداز نہیں، مومن کہندا ہے جان بھی میرے رب دی ہے تے مال بھی میرے رب دا ہے۔ اس
عزت بھی میرے رب دی ہے تے اولاد بھی میرے رب دی ہے۔ حضرت شعیب نے اپنی قوم نو منع فرمایا ناپ تول دے اندر کمی نہ کریا کرو، ڈنڈی نہ ماریا کرو۔ تے انہاں نے جڑا جملہ حضرت شعیب نو بولیا اللہ دے نبی نے سنیا تے آپ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، کہن لگے یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ شعیب تینوں تیریاں نمازاں اے پیاں دسنیاں بھئی جیڑا اسی کماوی اپنی مرضی نال خرچ بھی نہ کریے، اے کتھے لکھے ہے؟ اے کس لکھے ہے؟ اساں جڑا آپوں کمانے ہاں وہ اپنی مرضی نال خرچ کران گے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا نہیں نہیں اویں خرچ کرنا ہے جویں میرا رب کہندا ہے۔ واہ واہ، اویں خرچ کرنا ہے جویں خالق دا فرمان ہے۔ تے مومن دی شان کیویں، مومن دا ایمان کیویں، مومن دا یقین کیویں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان بھی خدا دی بادشاہی دے اندر تے زمینہ بھی خدا دی بادشاہی دے اندر۔ اگر بندے نو اے یقین آ جائے کہ اے مال دولت پیسہ میرے رب دی امانت ہے تے کارخانے دا مالک کدے مزدورہ نال ظلم نہیں کر سکدا، امیر بندہ کدے غریبہ نال ظلم نہیں کر سکدا۔ ہاں ہاں مالک تے امیر بندہ لیبر نال زیادتی نہیں کر سکدا۔ انہوں پتہ ہوئے گا اے جس رب نے مال دیتا ہے او ایک دن مال لین تے بھی قادر نے۔ میاں صاحب کہندے نے کہ بادشاہاں تیں بھیک منگاوے، بادشاہ تی اے بھیک منگاوے تے تخت بہائے کا ہی کچھ پرواہ نہیں اس دے گھر وچ تے دائم بے پرواہی۔ مان نہ کریے، واہ واہ کیا بات ہے میاں صاحب، مان نہ کریے اے روپ کھنے دا، مان نہ کریے اے روپ کھنے دا تے والی کون حسن دا صدا نہ رسن شاخاں ہریاں، صدا نہ رسن شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چمن دا۔ اولاد بھی خدا کی امانت ہے، بولو سارے سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ اگر اولاد انسان کی اپنی بس میں ہوتی تو ہر شادی شدہ جوڑے کو اللہ پہلے سال ہی کوئی بچہ بچی دے دیتا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ کسی نے گھر 5 بچیاں نہیں کٹھی پیدائش۔ میں 2 دن پہلے پڑھے اخبار میں پشاور کی ایک خاتون کے گھر میں 5 بچوں کی ایک ہی بار پیدائش ہوئی، 5 بچے، تو کئی ایسے ساری زندگی گزر گئی، نہ بچہ نہ بچی، کوئی دواخانہ نہیں چھوڑیا، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑیا، کوئی حکیم نہیں چھوڑیا، لیکن نہ بچہ ملیا ہے نہ بچی ملی ہے۔ میاں صاحب آخنے بازانو رب اینا دیندہ کہ بس بس کرن زمانوں تے بازانو پھر کچھ نہیں دیندہ ایویں جان جانو۔ اولاد اگر انسان کے بس کی بات ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ ہر جوڑے کو صاحب اولاد فرما دیتا،
حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ارشاد باری تعالی یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ جنوں چاہے بیٹیاں دے وے, جنوں چاہے بیٹے دے وے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, تے جنوں چاہے بیٹیاں دے نال بیٹیاں بھی ملا کے دے دے وے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَقِيمًا, تے جنوں چاہے موراں دے ٹھپے لا کے بانج کرنے میں او دواخانیاں دے بوئے پھر لوے, انہوں نہ بیٹا ملے گا نہ بیٹی ملے گی, کیونکہ انہو علیم قدیر. علم والا بھی میرا رب ہے, قدرت والا بھی میرا رب ہے, طاقت کا مالک بھی میرا رب ہے. اللہ اکبر. اولاد اللہ کی امانت ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا عمل کیا کہ خاندان کی قیامت تک کی مومن خواتین کے لیے آپ نے ایک ماڈل بنایا, ایک نمونہ بنایا. یہ کون ہے ام سلیم؟ دساں نہیں, میرے خیال ہے رہنے دیتے. آپ نے سبحان اللہ بولی نہیں اور میں کیسے بولوں؟ یہ حضور کی خاص خادمہ ہے, خاص خادمہ. اور اس حضرت انس نی امہ میں آئے, حضرت انس دی والدہ حضرت ام سلیم, اے اوہی نے ام سلیم جنہ دے گھر میرے آقا کریم دوپہر دے ٹائم آ کے قیلولہ فرمانے, ظہر دی نماز تو پہلے اور کھانا کھان تو بعد, دوپہر دا لنچ کرن تو بعد تھوڑی دیر آرام کرن نو قیلولہ کیا جاندا ہے. اے میرے آقا کریم دی سنت ہے. ام سلیم کہندیاں نے میرے گھر ایک چمڑے دی چادر سی, سرکار نے آنا تے اودے سر رکھ کے تے اودے تے سو جانا, تے تھوڑی دیر آپ نے آرام کرنا تے پھر اٹھ کے تے اپنے کم چلے جانا. ایک دن حسب روایت مدینے دے تاجدار نبیاں دے امام میرے گھر آئے تے چمڑے دی چادر تے آپ نے سر رکھیا, آپ نو نیند آ گئی. ایک گرمیاں دا دن سی, میں ویکھیا سرکار ستے ہوئے نے تے گرمیاں دی وجہ تو پسینے دے چند قطرے متھے تے موتیاں دی طرح میں نو چمک دے نظر آئے. میں اپنے آپ نو آکھیا تکنی کیویں شیشی لے آؤ, تکنی کیویں شیشی لے آؤ. میں شیشی لے کے آئی, میں سرکار دے نیڑے بہ گئی, میں اپنی انگلی نال 2-4 پسینے دے قطرے لائے تے جو ہی میں شیشی دے اندر پائے تے حضور دیاں اکھاں کھل گئیاں تے مینوں تک کے آہنے کرما لیے کیپی کرنی. میں کہ سونیاں میرے بچے تیرے قدمہ تے قربان جان, پہلی واری نہیں میں اگے بھی میں کے کم کیتا ہے. میں توڑے پسینے دے قطرے شیشے دے اندر سنبھالے نے تے جدوں بھی شادی ہوندی ہے تے میں اوہی پسینہ اپنے جسم تے لا کے جانی آؤ, اپنے کپڑیاں تے لا کے جانی آؤ. توڑے پسینے دے چند قطرے میں کپڑیاں تے لائے ہوئے گوانڈیاں دے گھر گئی آؤ. ایک کڑی دی شادی سی تے کڑیاں نال کمرہ بھرے آوے آؤ, انہاں طرح طرح دیاں خشبوں لائیاں ہویاں. جو ہی میں توڑے پسینے والی خشبو لا کے کمرے دے اندر داخل ہوئی تے انہاں دیاں اکھاں تاڑے لگ گئیاں. میں نو کہندیاں نے ام سلیم خشبواں اسمی بڑیاں نے رالیاں لائیاں ہویاں, لیکن تو کڑے بازار چو لے کے آئی ہیں, کیڑی دکان چو لے کے آئی ہیں؟ میں آکھیا میری سیو توڑیاں خشبواں بازار دیاں نے, میری خشبو مدینے دے تاجدار دی. انس دی والدہ ام سلیم, ہائے ہائے, ان کی شادی ہوئی اور خامد فوت ہو گیا. دوسری ان کی شادی ہوئی, سیکنڈ میرج حضرت ابو طلحہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور چند سالوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا جس دا نام رکھیا باپ اور ماں نے ابو عمیر. ہائے ہائے, اے او ابو عمیر ہے جدے نال سرکار آ کے کھیڑ دے, جدے نال سرکار آ کے دل لگی کر دے نے.
جدے نال سرکار آ کے مذاق کر دینے اوے بچیا میں تیری نسبت تے قربان جاواں تو کیڑا نصیباں والا ہے کہ تیرے نال مذاق کرن واسطے مدینے دا تاجدار آندا انہاں نے کسے پاسوں چڑی پگڑی بلبل پگڑی انہوں پنجرے دے اندر قید کیتا انہوں دانا بھی پاون پانی بھی پاون سرکار نو پتہ لگیا کہ ابو عمیر نے ایک چھوٹا جہا پرندہ پکڑ کے قید کر لیا ہے سرکار روزانہ آون تے ابو عمیر نال رل کے تے اس پرندے نو دانا دگنا ایک دن اوہی پرندہ مر گیا حضور نو پتہ چلیا تے سرکار دے چہرے تے پریشانی دے اثار آئے آپ ابو عمیر دے کول آئے اس دی تعزیت کرن واسطے ہو جڑا پرندہ مر گیا حضور نے آ کے جڑا جملہ بولیا محدثین نے اس جملے نو حدیثاں دے اندر بیان فرمایا ہے آپ پریشان ہو کے ابو عمیر دے سامنے بیٹھ گئے او پرندہ پنجرے دے اندر مریا ہوئے نظر آیا آپ نے فرمایا یا عمیر ما فعل النغیر عمیر تیرے پرندے نے تیرے نال بے وفائی کر چھوڑی عمیر تیرے پرندے نے تیرے نال بے وفائی کر دیتی ہے محدثین کہنے نے حضور نے اے جملہ مذاق دے اندر بولیا حضور نے جملہ دل لگی دے اندر بولیا حضور نے جملہ ابو عمیر دی تسلی وستی بولیا لیکن دل لگی وستی جملہ جڑا بولیا نا سرکار نے ادھے چو 100 مسئلے ثابت ہونے نے 100 مسئلے او میں پھر کمیں کماں جس نبی دے مذاق نال بولے جملے وچوں 100 مسئلے ثابت ہو جاون او نبی جدوں مسجد نبی دے اندر بیٹھ کے صحابہ نو اپنے احکام سناوے تے کتنے بڑے اللہ علم دے چشمے جاری فرماندا ہوئے مذاق میں نکلا ہوا جملہ اس سے 100 مسئلے ثابت ہوئے محدثین نے لکھا ہے لیکن نہیں اے پھر کسے موقع تے تو انو محبت دی داستان سناواں گا اج جڑی گل سنانی ہوئے وے کہ انہاں دی شادی ابو طلحہ دے نال ہوئی اے جڑا بچہ جے دے نال حضور آ کے مذاق کردے سن اچانک انہوں کوئی بیماری لگی اے فوت ہو گیا خامد گھر وچ کوئی نہیں مزدوری کرن گیا ویا ہے روزہ دار ہے ایک تے روزہ بھی دعا کم کاج کرن گیا ویا پچھو بچہ مر گیا ماں نے انہوں نہلایا دھلایا کفن پوایا تے چار پائی تے پا کے تو چٹی جی چادر پا دیتی آپ بھی نہا لیا غسل کر لیا سونے جے کپڑے پا کے خوشبو لا لئی تے کھانا پکانا تیار کرنا شروع کر دیتا خامد آیا انہیں روزہ کھولیا افطاری کی تھی افطاری کرن تو بعد اپنے بچے دال پچھیا تے بیوی نے اے نہیں دسیا تے مر گیا میں چار پائی تے پا دیتا ہے بیوی کہندی یہ سکون وچ آ گیا ہے ہن لگدا ہے سکون دی وجہ تو گہری نیند سو گیا ہے خامد مطمئن ہو گیا باپ مطمئن ہو گیا انہیں آرام نال تسلی نال کھانا کھادا اوے میں قربان جاواں ام سلیم تیرے حوصلے تے قربان جاواں ام سلیم تیرے صبر تے خامد نو کھانا کھلایا خامد نو دبایا تے رات دوئے سوں گئے میں کتاباں دے اندر پڑھے آئے کہ ابو طلحہ نے اپنی بیوی نال ملاقات کی تھی تے بیوی نو حق زوجیت ادا کی دے تے صبح اٹھے خامد کم جان لگا تے بیوی کہندی ہے میں گل کرنی ہے خامد کہندا ہے کیڑی گل کرنی ہے تے بیوی ام سلیم کہندی ہے کوئی بندہ کسے نو امانت دے وے اگر واپس منگے انہوں دے دینی چاہی دیئے یا ڈک لینی چاہی دیئے ابو طلحہ کہندے نے ڈکن دا اختیار تے کوئی نہیں جڑا کوئی امانت دے وے جدوں منگے طلب کرے انہوں امانت دے دیتی جائے ام سلیم کہندیاں نے پھر رونا نہیں میرا بچہ خدا دی امانت سی رب نے راتی واپس لے شان دیکھو صاحبہ وہ اللہ کی امانت تھا اللہ نے واپس لے لیا ہے حضرت ابو طلحہ دیاں چیخاں نکل گئیاں لے گئی بیوی آدھی میرے نال وعدہ کرو رونا نہیں اپنے بچے دے چہرے تو پردہ اٹھایا تے ابو طلحہ دیاں چیخاں نکل گئیاں روندیاں سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے سارا ماجرا سنایا عرض کیتا سرکار تسی دے دل دے حال جان دے ہو میرے تے قیامت گزر گئی جے جس بچے نال آ کے کھیڑ دے سو جس بچے نال آ کے مذاق کر لے سو او تے دنیا تو چلا گیا جے تے میری بیوی نے اے ماجرا میرے نال کیتا ہے میرے آقا کریم بڑے روئے
مطمئن ہوئے اور آپ نے پھر ایک جملہ بولیا، آپ نے فرمایا جیڑی تو راتی اپنی بیوی نال ملاقات کی تھی ہے اللہ نے اس حمل نو بابرکت بنایا ہے۔ اور پھر صحابہ کہنے نے اساں دی برکت اپنی آنکھاں نال ویکھی، اللہ نے ابو طلحہ نو ایک بیٹا عطا فرمایا جنہاں دا نام ماں باپ نے عبداللہ رکھیا، عبداللہ بن نبی طلحہ، اور پھر عبداللہ نو اللہ نے 9 بیٹے عطا فرمائے اور اللہ نے ہر بیٹے نو حافظ قرآن بھی بنایا تے عالم دین بھی تیرے منہ گل جیڑی نکلے او تیرے، آخر تے بول دو میرے نال، تیرے منہ گل جیڑی نکلے او تیرے، تو جو اشارہ کریں وہی تقدیر۔ استاد کے پاس اس کے شاگرد امانت ہیں، پیر کے پاس مرید امانت ہیں، حکمران کے پاس اس کی رعایا امانت ہے، خامند کے پاس اس کی بیوی امانت ہے، بیوی کے پاس اس کی عزت اور آبرو امانت ہے، باپ کے پاس اس کے بیٹے امانت ہیں، اور جو لوگ افسر بن کے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں دفتروں میں ان کے پاس ان کا عہدہ امانت ہے۔ سمجھیں وہ اس بات کو، اگر انہوں نے اس عہدے کا ناجائز استعمال کیا، اس عہدے کا غلط استعمال کیا، تو انہیں قیامت والے دن امانت میں خیانت کرنے والوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے جس بندے نے کرسی پہ بیٹھ کے کسی ایسے بندے کو ملازمت دلوا دی جو اس ملازمت کا اہل نہیں تھا، اور اسے پتا تھا اس سے اچھے میرٹ والے لوگ معاشرے میں موجود ہیں، ڈگریاں ان کے ہاتھ میں ہیں، تعلیم ان کے پاس ہے، لیکن فرق یہ ہے ان کے پاس رشوت نہیں، ان کے پاس کسی افسر سے تعلق داری نہیں، ان کے پاس جو ہے اپروچ نہیں، لیکن اس نے وہ ملازمت وہ عہدہ کسی اور کو دے دیا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اسے امانت میں خیانت کرنے والا کھڑا۔ بڑی سخت وعید ہے۔ آج ہمارے ملک کا بھی یہی حال ہے، جو بندر بانٹ جاری ہے نوکریوں کی، جو بندر بانٹ ملازمتوں کی جاری ہے، وہ اسی لیے ہے ان کو دی جا رہی ہیں نوکریاں جن کا تعلق اچھا ہے، جن کی اپروچ اچھی ہے، جن کی سفارش اچھی ہے۔ جن کی سفارش نہیں ہے وہ بیچارے بے شک اعلیٰ تعلیم کی ڈگریاں لے کے پھرتے رہے، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں امانت سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔